السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام مزاحیہ مشاعرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد، سلام قبول کیجئے۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں ایک نئے مہمان کو بلاتے ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر، ادیب، کالم نگار اور مصور موجود ہیں۔ ان کا نام ہے عبدالباسط طاہر صاحب۔ آپ چند دن پہلے پاکستان کے وزٹ پہ تشریف لائے ہیں، تو میں نے انہیں اسپیشل پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ السلام علیکم باسط صاحب۔ وعلیکم السلام انیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ بہت رونق ہے، اور چہرے کے ساتھ جو ہے نا سر مبارک بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کی خوبصورتی کا راز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خوبصورت رکھتے ہیں، اور ہمارے ڈرماٹولوجسٹ نے آپ کو اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ جی، آپ کینیڈا سے تشریف لائے، کینیڈا میں رہ کے آپ اردو شاعری کر رہے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں، کالم نگار ہیں، مصور ہیں، تو آپ ہمیں اپنی کچھ شاعری کے بارے میں بتائیے کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ شاعری انیس بھائی ویسے تو جیسی آج کل ماڈرن وقتوں میں شاعری چل رہی ہے جی، ویسی ہی ہے۔ جدید غزل بھی ہے اور روایتی انداز میں بھی ہے، کچھ جی مزاحیہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ جی اور کینیڈا میں جہاں تک آپ اردو شاعری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ماشاءاللہ بہت سا اچھا کہنے والے، مجھ سے بہت بہتر کہنے والے استاد شعراء موجود ہیں، جی اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اس اردو زبان کو وہاں پہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جی اور مختلف پروگرامز ہوتے ہیں جن میں بچوں کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان سے متعارف کروایا جائے، جی تو اسی حوالے سے میں خود بھی لکھتا ہوں، وہاں پہ کالمز بھی لکھتا ہوں، جی بچوں کی کلاسز بھی لیتا ہوں جن میں ان کو اردو سکھائی جاتی ہے، جی اور شاعری کرتا ہوں۔ اور باسط صاحب، ماشاءاللہ آپ کی 4 کتابیں چھپی ہیں۔ پہلی کتاب ایک کا نام ہے آپ کا انسنی، جی، دوسری سنگ 12، تیسری مسافتیں۔ یہ آپ کی 3 کتابیں جو ہیں یہ شاعری پر مشتمل ہیں، شاعری پر مبنی ہیں، اور چوتھی کتاب آپ اداس کہہ آپ کے مضامین ہیں، کالم ہیں، اور وہ تحریریں ہیں جو آپ نے مختلف وقت میں مختلف اخبارات میں چھپائیں، اس کو کتابی صورت دے دی۔ بالکل۔ تو اس کا کیا پیٹرن ہے؟ اس میں آپ نے کس نوعیت کی چیزیں لکھی ہیں، کیا سوچ کر لکھی ہیں؟ اداس کہہ کے جو تقریباً سارے کے سارے اخبار میں چھپے، جی اور میں نے کمیونٹی کے حوالے سے کہ ان کو کوئی بات کہنی چاہیے، جی تو میں نے اس کو اس انداز سے کہا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، جی کیونکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے سب لوگ تھوڑے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، جی اپنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ اگر آپ کسی سے کوئی بات کہیں جی وہ ان کو ناگوار گزرے جی تو وہ بہت مشکل میں ڈال سکتے ہیں رائٹر کو۔ صحیح۔ تو میں نے یہ انداز اپنایا کہ ہلکے سے مزاحیہ انداز میں اگر کسی کو سڑک کراس کرنے کا بھی کوئی انداز سمجھانا ہے، یا میں اپنی روزمرہ زندگی میں کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو کالمز کے انداز میں لکھا، جی اور بالکل مزاح کے رنگ میں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور وہ پھر اتنے پاپولر ہوئے کہ نارتھ امریکہ کے دوسرے اخباروں میں بھی میں بھیجتا رہا، جی لیکن پہلے سب کے سب وہ ہمارا لوکل اخبار جو کیلگری کا ہے، جی کینیڈین ٹائمز کیلگری، جی اس میں چھپے، اور اس کے بعد پھر شکاگو میں چھپتے رہے، نیو یارک میں چھپے، ٹورانٹو میں چھپے، جی وہی مضامین پھر میں آگے بھیج دیتا تھا۔ ویری گڈ۔ یہ آپ اپنی پہلی کتاب انسنی میں سے کچھ کلام عطا فرمائیں۔ جی ضرور۔ انسنی مجھے بہت عزیز بھی ہے کیونکہ یہ میری پہلی کتاب تھی، اور گزشتہ سال کے بالکل اختتام میں یہ چھپی، اور اسی میں سے میں آپ کو نعت کے کچھ جی اشعار سنائے دیتا ہوں، جی اس کے بسم بعد اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے میں اشعار سناتا ہوں، جی نعت کے جی کسی بسم اور اللہ، کتاب میں سے سنائے عطا دوں گا۔ فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ خدایا شکر تیرا کس طرح ادا ہوگا، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدایا شکر تیرا کس طرح ادا ہوگا، ہر ایک سانس میں جو کر میں بے بہا ہوگا۔ واہ، کیا کہنے۔ وہ شکر ہے میری سانس میں ذکر جلی صدا جاری، واہ ہے میری سانس میں ذکر جلی صدا جاری، تیرے خیال میں رہنا میری بقا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ جو کائنات نظر آئے اس میں تو بھی ہے. واہ. جو کائنات نظر آئے اس میں تو بھی ہے. ہجوم عشق میں نور جہاں بنا ہوگا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. غزل کے کچھ اشعار وطن کے حوالے سے میں سنائی دوں گا. وطن بہت سالوں کے بعد آنے کا موقع ملا ہے. آپ کتنے سالوں کے بعد؟ میں تقریباً 10 سال کے بعد پاکستان حاضر ہوا ہوں. یا تو جب آپ پہلے یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کے سر مبارک کی کیا پوزیشن تھی؟ سر بالکل ایسا ہی تھا، کچھ اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، کچھ شاید 13-14 بال زیادہ ہوں. اچھا جی، اچھا اچھا، اتنے سے زیادہ نہیں. صحیح. چلیں کلام عطا فرمائیے. وطن کے حوالے سے یہ کچھ اشعار ہیں کہ نئی زمین سے اتنا بھی آشنا نہ ہوا. واہ. نئی زمین سے اتنا بھی آشنا نہ ہوا، وطن سے دور ہوا ہوں مگر جدا نہ ہوا. سبحان اللہ. کیا کہنے. نگاہ میں ہیں وطن کے وہ راستے یارو. واہ. نگاہ میں ہیں وطن کے وہ راستے یارو، کئی برس سے میرا ان سے سامنا نہ ہوا. واہ واہ. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور نہ دوستوں کو ملی ہوں گی فرصتیں شاید. واہ. نہ دوستوں کو ملی ہوں گی فرصتیں شاید، واہ. میرا بھی ایک زمانے سے رابطہ نہ ہوا. واہ. اور یہ شعر دیکھیں انیس بھائی کہ پھرا ہوں ملک ہزاروں مگر ہے میرے وطن. واہ. پھرا ہوں ملک ہزاروں مگر ہے میرے وطن، میری نظر میں کوئی تجھ سا دوسرا نہ. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ، کیا کہنے. بہت شکریہ. اور میری وفائیں تو اب اس جگہ بھی لازم ہیں. واہ. میری وفائیں تو اب اس جگہ بھی لازم ہیں. واہ. وطن کی آن سے ہرگز کبھی سوا نہ ہوا. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. محبت آپ چونکہ وطن سے دور ہیں اس لیے آپ کے دل میں وطن سے محبت زیادہ ہے، مٹی کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے، اور آپ نے اسی لحاظ سے شعر کہے ہیں. تو ہم اس وطن میں رہتے ہیں، ہمیں وطن سے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے. جی بالکل. لیکن ہم اس پہ کرنے کے سوا آج کل جو حالات ہیں اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں آپ کی خدمت میں چند شعر موجودہ حالات کے مطابق پیش کرتا ہوں. یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے، وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. واہ، بہت خوب. یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے. واہ. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان، نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان، جو کرتا ہے تو یہ ہمت سیاستدان کرتا ہے. واہ، بہت خوب. کیا خوبصورت. نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان، جو کرتا ہے تو یہ ہمت سیاستدان کرتا ہے. جو کرتا ہے تو یہ خدمت سیاستدان کرتا ہے. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ، کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے. بہت خوب. کبھی بھی زد پہ آتا ہی نہیں ہے حکمراں طبقہ، کہ سارے کام کالے شاہ کا دربان کرتا ہے. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے. واہ. وہی برتاؤ کرتا ہے. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے، کسی صحرا میں جو ذرات سے طوفان کرتا ہے. واہ واہ واہ. وہی برتاؤ کرتا ہے یہاں ہر رہنما ہم سے، کسی صحرا میں جو ذرات سے طوفان کرتا ہے. کمینہ جب شرارت پر اتر آئے انیس احمد. کمینہ جب شرارت پر اتر آئے انیس احمد، محبت کرنے والوں کا بہت نقصان ہے. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی مجبوری سے جاری وہ کچھ فرمان کرتا ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب. انیس احمد کوئی بھی محتسب جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی مجبوری سے جاری وہ کچھ فرمان کرتا ہے. یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے وہی سب. بہت خوب. جی عبدالباسط طاہر صاحب، آپ شاعر ہیں، مصور ہیں، ادیب ہیں، تو آپ زیادہ وقت
کس کیٹیگری کو دیتے ہیں؟ شاعری کو دیتے ہیں، لکھنے لکھانے نثر لکھنے کو زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، یا آپ مصوری کرتے ہیں؟ مصوری کے حوالے سے تو آج کل بالکل بھی جو برش ہے وہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، کام بالکل نہیں ہو رہا جی آج کل میں سب سے زیادہ اپنے ایک ناول پہ کام کر رہا ہوں جی اور کافی سالوں سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا اگر مجھے کلائمیکس اچھا سا مل جائے جی تو اس سال تک جس طرح کا میرا اسکیجول ہے آنے والے دنوں میں، جی چھٹیوں کے بعد سے پھر کام ہے اور بڑا لمبا کام ہے میرا بھی جاب، تو جو فل ٹائم جاب ہے اس وقت جی وہ ناول پہ میں فوکس کر رہا ہوں۔ جی طاہر صاحب، یہ آپ مصور ہیں اور شاعر ہیں، یہ ایک میں رنگ استعمال ہوتے ہیں، دوسرے میں سوچ اور شعور اور لاشعور استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ الہامی کلام ہوتا ہے، جو شاعری جو ہے نا یہ الہامی کلام ہوتا ہے۔ مصور بنا جا سکتا ہے، ادیب بنا جا سکتا ہے، لیکن شاعر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ہوتا ہے کسی کے لیے۔ آپ شاعر ہیں تو یہ شاعری میں آپ کو مصوری کا فائدہ ہوا یا مصوری میں آپ کو شاعری کا فائدہ ہوا؟ میں سمجھوں گا کہ چونکہ میں مصوری تو بالکل بچپن سے شروع کر دی تھی، بہت 7-8 سال کی عمر سے میں نے شروع کی ہوئی، جی، اور مجھے یقیناً شاعری میں ہی مصوری کا فائدہ ہوا، کیونکہ میں رنگوں کو سمجھ رہا تھا، میں رنگوں کو دیکھ رہا تھا، کینوس پہ لگانے سے پہلے مجھے میرے رنگ نظر آتے ہیں۔ جی اگر میں ایبسٹریکٹ پینٹ کر رہا ہوں تو مجھے وہ ان کے جو فارمیٹس ہیں، جو ان کی کمبینیشنس ہیں جی آبجیکٹس کی، جی ان کو میں دیکھتا ہوں کینوس پہ لگانے سے بہت پہلے، جی اور اسی چیز کی مجھے ہیلپ ہوئی شاعری میں کہ الفاظ اگر رنگین کر کے پیش کیے جائیں تو وہ کیسے دکھیں گے صفحے کے اوپر، جی وہ ایسے ہی دکھتے ہیں جیسے آپ کینوس کے اوپر کوئی چیز پینٹ کرتے ہیں، آئل پینٹ کریں یا ایکریلک کریں یا واٹر کلر میں کریں، جی تو وہ چیز وہاں پہ دکھتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں رنگین ہو کے شاعری میں نظر آتے ہیں، جی تو ان اے وے دونوں نے ایک دوسرے کو انڈورس کیا، جی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری مصوری نے میری شاعری میں زیادہ مدد کی۔ ویری گڈ۔ یہ آپ کی کتاب ہے اداس کہہ کے، اس میں آپ نے جو مضامین لکھے ہیں یہ بھی شاہکار مضامین ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، جی اور آپ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اداس کہہ کے میں سے کچھ ہمیں عطا فرمائیں۔ جی نثر ہے، لیکن نثر بھی جو ہے وہ دلوں کو چھو لینے والی نثر ہے آپ کی۔ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ انیس بھائی۔ میں اس میں ویسے تو سارے آرٹیکلس مختلف وقتوں میں حقیقت پر مبنی ہیں، جی اور میں نے اپنے آپ کو بھی اس میں پیش کیا، اپنے آپ کو بھی تختہ مشق بنایا، جی اپنے اوپر ہنسنا سیکھا۔ میں نے بہت سے دوستوں کو جب میں نے یہ کتاب سائن کر کے دی ہے تو میں نے یہی لکھا کہ اپنے اوپر ہنسنا سیکھیں، جی دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اور ان میں بھی ان کا پیٹرن ایسا، آپ نے پڑھی ہے یہ کتاب کہ میں نے اپنے اوپر بھی ہنسا ہوں میں، جی کہ صرف دوسروں پہ نہیں ہنسنا، اپنے اوپر بھی آپ ہنس سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کا پہلا ہی آرٹیکل ہے جس کا عنوان ہے مظلوم کی آہ۔ جی اس میں سے میں آپ کو ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف جتنے آپ کے پاس وقت ہو میں آپ کو پڑھ کے دیا دیتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمارے واحد پرانے اور حقیقتاً قدیم دوست محترم مرزا عبد القدوس صاحب دوسروں کی آہوں اور سسکیوں پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ واہ، کیا کہنے۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ تو خدا تک پہنچتی ہی ہے، جی لیکن اس سے بھی جلدی گنجے انسان کی آہ خدا تک پہنچ۔ یہ تو آپ اپنے آپ پہ لے گئے ہیں، واہ۔ میں اپنے آپ پر لے گیا ہوں لیکن میں نے دل پر نہیں لیا، جی جی بسم اللہ۔ کیونکہ گنجے اور خدا کے درمیان بال برابر فرق نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، کیا واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ گنجے اور خدا کے درمیان بال برابر فرق نہیں ہوتا۔ واہ مرزا صاحب کا ماننا ہے کہ جہاں سے گنجا ختم ہوتا ہے واہ وہیں سے خدا کی حدود شروع ہوتی ہے۔ واہ۔ ہم نے خود تجربتاً اس بات کو آزمانے کے لیے تنہائی میں بہت مرتبہ اپنے تقریباً گنجے سر پر احترام کے ساتھ ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ شاید خدا کو چھو لیں، واہ واہ واہ۔ لیکن میرا ہاتھ میرے اپنے ہی سر پر پڑنے کے ساتھ ہی پھسلتا ہوا واپس آ گیا۔ واہ۔ ایک تو ہمارا سر مختصر، جی دوسرا اندر سے تقریباً اور باہر سے مکمل خالی۔ ایک دن مرزا صاحب بغیر اطلاع ہی دروازے پر نمودار ہو گئے جی اور گھبراہٹ میں بیل دینے کی بجائے زور زور سے آوازیں دینے لگ گئے۔ جی خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے گٹار پر میوزک نہیں بجا رہا تھا، جی نہیں تو ان کی آواز
میں کیا پورا محلہ نہ سن سکتا. اندر آنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر صوفہ پر پارک کر چکے تو میں نے ہمیشہ کی طرح غلطی کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ سنائیں کیا حال ہے. واہ جی. بس اتنا پوچھنا تھا کہ ان کا ویکیپیڈیا کھل گیا. کہنے لگے آج سارا دن میں نے کمپیوٹر پر بیٹھ کر مختلف انداز سے یہ تحقیق کی ہے کہ انسان گنجا کیسے ہوتا ہے. اچھا. میں نے عذرائے تفنن کہہ دیا کہ اس میں سارا دن لگانے کی کیا ضرورت تھی, مجھے فون کر لیتے. اچھا. کافی سے زیادہ معلومات آپ کو مجھ سے بغیر اینک لگائے ہی مل جاتی. واہ. کہنے لگے ہاں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آن لائن معلومات کے علاوہ کچھ دستی معلومات آپ سے حاصل کر لوں. واہ. اور اپنی بیش بہا معلومات کا آپ کی ذات میں بذات خود مشاہدہ کر لوں. جی باسط صاحب, یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک. جی تو نہیں چاہتا کہ یہ بریک آپ کے اور گنج کے درمیان حائل رہے, لیکن مجبوری ہے. باب عزیز وقار ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت دلچسپ گفتگو ہے, بہت دلچسپ پروگرام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گنجے کے بارے میں گنج صاحب صاحب گنج کو میں نے صاحب کہہ دیا, خود جو ہے وہ گنجے ہونے کے باوجود ایک گنجے انسان کے بارے میں کتنے شگفتہ انداز میں بات کر رہے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ بریک کے درمیان ٹوٹا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. مجھے امید ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ عبدالباسط طاہر صاحب جو ہیں جہاں انہوں نے سلسلہ توڑا تھا بریک کی وجہ سے, وہیں سے جوڑیں. جی باسط صاحب. بہت شکریہ نہیں صاحب. ان کے اس طنز کا میں نے بہت زیادہ برا نہ منایا, کیونکہ ایک تو وہ ابھی ابھی آئے ہی تھے, اور دوسرا مجھے ان سے ان وقتوں کی معلومات فراہم ہوتی ہیں جب پاکستان ابھی نیا نیا بنا تھا. اور سب سے خاص بات, بہت سی دوسری قربتوں کے علاوہ یہ میرے گنجے فیلو بھی. واہ. کہنے لگے کہ بہت سی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ انسان بہت زیادہ سوچنے اور گہرائی میں جا کر سوچنے سے گنجا ہوتا ہے. صحیح. میں نے کہا مرزا صاحب آپ تو پچھلے 30-35 سال سے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, اور وہ بھی 5ویں منزل پر. جی. اور میرے ناقص حساب کے مطابق آپ زمین سے کم از کم 40 فٹ اونچے ہیں. جی. تو آپ کیسے گنجے ہو گئے؟ کہنے لگے ایک تو گہرائی سے میرا مطلب زمین کی گہرائی نہیں, جی, کسی بات یا مضمون کی, اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں گنجا نہیں ہوں. اچھا. چند ایک بال گر گئے ہیں. جی. بس ذرا کنیڈین موسم کی وجہ سے بالوں کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا. جی. حالانکہ جہاں ان کے بقول ٹھنڈ لگنے سے بال گرے ہیں وہاں ہمیشہ پشاوری ٹوپی پہنے رہتے ہیں. جی. اور جو بال کھلے ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں ٹھنڈ حقیقتاً لگتی ہے, جی, وہ بال اپنی پوری آب و تاب سے نہ صرف 2-3 رنگوں میں چمک رہے ہوتے ہیں, جی, بلکہ وقتاً فوقتاً لہراتے بھی ہیں. کیا منظر کشی ہے. کیونکہ 15-20 بال لہرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. واہ. ایک مشاہدہ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں گنجے پن کی مقدار زیادہ ہے. جی. سوچا کہ شاید اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے میرے پاس میری اس مشاہدہ نما تحقیق کو تسلیم کر دیں گے. واہ. اور پھر مجھے کھل کر ان کے گنجے پن پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا. واہ. اور آج کی تاریخ کا حساب بھی برابر ہو جائے گا. جی. لیکن موصوف کے اپنے بقول وہ بچپن میں گولیاں تو کھیلے ہیں, جی, لیکن کچی نہیں. واہ. انہوں نے کلیتاً اس تحقیق کو پیٹنٹ ہونے کا شرف نہ بخشا. واہ. لیکن الحمدللہ میری اس تحقیق کو مزید تحقیق طلب قرار دے کر آئندہ کی ملاقات پر موقوف کر دیا. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ساری منظر کشی کی ہے, اور اس میں تو آپ کو ذاتی تجربہ بھی حاصل ہے, اس لیے آپ نے منظر کشی بہت خوبصورت کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ درمیان میں سے گنجے ہیں. آپ نے تو یہ احتیاط کی کہ چلیں جو سائڈ پہ بال ہیں ان کو بھی آپ نے گنج کے ساتھ شامل کر لیا. اب مجھے معلوم نہیں کہ گنج زیادہ خوش ہے یا وہ بال زیادہ ناراض ہیں جنہیں آپ نے
बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि मौका देते ही नहीं, मालूम नहीं किस वक्त जो है वो रेजर इनके ऊपर 2 दिन का मौका मिलता है, 2 दिन का मौका मिलता है, ये तो कोई बात नहीं, 2 दिन की ये तो जिंदगी है। मुसलसल उन्हें आप हरासमेंट फैला रहे हैं उनके लिए। वो हमारे दोस्त हैं, वो दरमियान में से गंजे हैं, और साइडों वाले बाल जो हैं उन्होंने ये तरीका ईजाद किया है कि वो साइडों वाले बालों को गंज के ऊपर ला के ओके, इतने बड़े उन्होंने किए हैं, दूसरी साइड पे आके वो मिल जाते हैं और फिर उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं कि ये सारा दिन इसी जगह पे बाल वहीं पे ओके स्टे करते हैं, वो वहीं पे स्टे करते हैं। उन्होंने ये हल निकाला है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इससे एंजॉय करते हैं, कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते, वो बालों को जो है ना बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, झालर बन जाती है, कोई बेखूबसूरत अंदाज में कटिंग करवाता है, और कोई जो है सिर्फ उनकी जिंदगी को 2 दिन का मौका देता है कि 2 दिन जो है ना लहरा लो जितने लहराने हैं, उसके बाद आप उनको साफ कर देते हैं। जी नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में चंद अशार पेश करता हूँ अपने मेहमान की इजाजत से। जी अता करें भाई। प्यार का पैकेज इतना महंगा पड़ता है, वाह, प्यार का पैकेज, प्यार का पैकेज इतना महंगा पड़ता है, IMF से कर्जा लेना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। प्यार का पैकेज इतना महंगा पड़ता है, IMF से कर्जा लेना पड़ता है, उसके घर के आगे डेरा डालूं मैं, उसके घर के आगे डेरा, उसके घर के आगे डेरा डालूं मैं, एक फ्लैट का खर्चा करना पड़ता है। वाह वाह वाह, उसके आगे, उसके घर के आगे डेरा डालूं मैं, एक फ्लैट का खर्चा करना पड़ता है। वाह, बहुत। बेगम से पिटकर यूं दर्द भुलाऊं मैं। वैसे तो हमारा ये दुख साझा है, मैं इतराफ कर रहा हूँ, आपको नहीं कहता कि आप भी इतराफ करें। हम एक ही कश्ती। बेगम से पिटकर यूं दर्द भुलाऊं मैं, महबूबा को सोच में लाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बेगम से पिटकर यूं दर्द भुलाऊं मैं, महबूबा को सोच में लाना पड़ता है, वापस ना करने का सोच के लेता हूँ, फिर भी कर्जा वापस करना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वापस ना करने का सोच के लेता हूँ, फिर भी कर्जा वापस करना पड़ता है। ताहिर साहब, जब कोरोना आया है तो आपने बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उर्दू अदब के लिए आपने एक ऐसा काम किया जो सारी दुनिया में फैल गया, और लोग जो है ना, आज कोरोना तो तकरीबन खत्म होने को है, जी। और अगर वो खत्म नहीं हुआ तो उसका डर खत्म हो गया, उसके मेडिसिन आ गई हैं और लोगों को पता चल गया कि अब हम ठीक हो सकते हैं। जब कोरोना आया था तो लोग सोचते थे कि हम ठीक नहीं होंगे, मर जाएंगे, जिंदगी का आखिर। आपको भी शायद एक बार हुआ है, मुझे भी 3-4 बार हो चुका है, एक बार जरा ज्यादा हुआ है, 2-3 बार जो है वो थोड़ा सा मामूली हुआ है, फिर उसने कहा ये तो ठीक हो गया, वो चला गया। तो उन दिनों में आपने कैलगरी से, जो आपकी तंजीम है बज़्म अदब कैलगरी, उसके प्लेटफार्म से आपने जूम पर ऑनलाइन आलमी मुशायरे शुरू किए। उसमें तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, बरतानिया, कनाडा, हॉलैंड, जापान, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी मौजूद है और शायर मौजूद हैं, उनको आपने दावत सुखन दी और तमाम को आपने इकट्ठा कर लिया जूम पर बज़्म अदब कैलगरी के ज़ेरे तमाम मुशायरों में। तो आपका इसको कैसे ख्याल आया? ये मुझे असल में कोरोना की बिल्कुल पीक से थोड़ा पहले का वाकया है। ताहिर हनफी साहब हैं हमारे इस्लामाबाद के बड़े खूबसूरत शायर, उन्होंने एक दिन मुझसे वैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जी, कि मुख्तलिफ दोस्त ऑनलाइन मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हों अपने अपने मुल्क में, और एक मुशायरा पढ़ा जा रहा हो, सब अपनी बारी पे पढ़ें, और जितना जिसके पास वक्त है वो आएँ और बैठें और पढ़ें। तो उन्हीं दिनों मुझे वो आइडिया उनका बड़ा क्लिक किया। मैंने कहा दिस इज सच ए गुड आइडिया कि हम दुनिया भर से लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। जी। हमारी तंजीम बज़्म अदब कैलगरी, जिसका आपने तज़किरा फरमाया, वो तो सन 2001 से एक्टिव है जी। वहाँ पे पहले हम सिर्फ ज़मीनी मुशायरे करते थे, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी 2-3 दफ़ा हमारे पास शोरा तशरीफ लाए। तो उन्हीं दिनों में फिर मुझे यूं लगा कि इसके ऊपर काम करते हैं, तो जूम बिल्कुल उन वक्तों में आगाज़ हुआ, और जूम से फिर आपको पता है कि हमने सारी दुनिया से शोरा को इकट्ठा किया। और वो जी, कोई कलाम अता फरमाइए, बहुत देर हो गई आपने कलाम हमें अता नहीं किया। जी, मैं संगे 12 में से एक गज़ल आपको सुनाई देता हूँ। जी, अहबाब ज़ीवकार, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये किताबों के जितने टाइटल हैं इन्होंने खुद ये डिज़ाइन किए हैं, बासित ताहिर साहब ने। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये टाइटल जी आप
نہیں یہ پسند کیا تھا جو 2-3 میں نے آپ کو ٹائٹل بھیجے. Sorry. یہ سامنے کیمرے کی طرف کریں احباب جو ہیں وہ ٹائٹل دیکھ لیں. یہ سنگ 12 کتاب کا نام ہے, عبدالباسط طاہر شاعری کی کتاب ہے, اور یہ ٹائٹل انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے. اسی کی بیک سائڈ پہ یہ غزل ہے, میں اسی کے جی چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں جی. کہ اپنے جیون کی بلاؤں کو بھی اپنا کہنا, واہ اپنے جیون کی بلاؤں کو بھی اپنا کہنا, اپنے دکھ درد اداؤں کو بھی اپنا کہنا. واہ کیا کہنے. بہت شکریہ. اور زندگی بھر کی مسافت کو اگر لکھ پاؤ, واہ زندگی بھر کی مسافت کو اگر لکھ پاؤ, واہ اپنے حصے کی خطاؤں کو بھی اپنا کہنا. کیا کہنے. بہت شکریہ, ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ہو جو مقصود تمہیں کیسے ڈگر اے راہی, واہ ہو جو مقصود تمہیں کیسے ڈگر اے راہی, دھوپ صحرا کی رداؤں کو بھی اپنا کہنا. واہ اور اپنی ہر سانس کو ایک عمر خضر جانو گر, واہ اپنی ہر سانس کو ایک عمر خضر جانو گر, سارے پنجرے کی ہواؤں کو بھی اپنا کہنا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور سارے الزام نہ اوروں پہ ہی دھرتے رہنا, جی جی. سارے الزام نہ اوروں پہ ہی دھرتے رہنا, واہ. اپنی بے ربط وفاؤں کو بھی اپنا کہنا. اپنی بے ربط وفاؤں کو بھی اپنا کہنا. بہت شکریہ. کیا کہنے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ دل میں جو زخم دیے وہ تو پرائے ہیں مگر, واہ واہ واہ. دل میں جو زخم دیے وہ تو پرائے ہیں مگر, روح سے اٹھتی صداؤں کو بھی اپنا کہنا. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت بہت زبردست. شکریہ. اور اپنے جیون کی بلاؤں کو بھی اپنا کہنا, واہ. اپنے دکھ درد اداؤں کو بھی اپنا کہنا. بہت شکریہ. جی باسی صاحب اب میری باری ہے. جی جی عطا کریں بھائی, جی چند اشعار عطا کریں. میں کہ ہائے ہائے رنگین شرارے خواجہ سرا, ہائے 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 رنگین شرارے خواجہ سرا, پھر رہے ہیں کنوارے خواجہ سرا. واہ کیا بات. ہائے رنگین شرارے خواجہ سرا, پھر رہے ہیں کنوارے خواجہ سرا, لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا. واہ. لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا, ریما بن کے پکارے خواجہ سرا. واہ 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 بہت خوب. لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا, ریما بن کے پکارے خواجہ سرا, مجھ کو عمران بھی لگے میرا, مجھ کو عمران بھی لگے میرا, ایسے خود کو سنوارے خواجہ سرا. واہ واہ بہت خوب. مجھ کو عمران بھی لگے میرا, ایسے خود کو سنوارے خواجہ سرا. واہ. جب بھی دیکھوں میں خواجہ ٹی وی پر, غیر سیاسی شعر ہے, جب بھی دیکھوں میں خواجہ ٹی وی پر, سچے لگتے ہیں سارے خواجہ سرا. واہ 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 بہت خوب. جب بھی دیکھوں میں خواجہ ٹی وی پر, سچے لگتے ہیں مجھ کو خواجہ سرا. واہ. عورتیں دیکھتے ہی مرد بنے, عورتیں دیکھتے ہی مرد بنے, مرد یہ عشق مارے خواجہ سرا. واہ 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 بہت خوب. عورتیں دیکھتے ہی مرد بنے, مرد یہ عشق مارے خواجہ سرا. جی طاہر صاحب دیکھیں شعر کے عشق مردانگی کو مار گیا. ہائے ہائے عشق مردانگی کو مار گیا. عشق مردانگی کو مار گیا, عقد مردانگی کو مار گیا, مرد ہیں عقد مارے خواجہ سرا. واہ واہ کیا تکرار ہے. عقد مردانگی کو مار گیا, بہت خوب. مرد ہیں عقد مارے خواجہ سرا. لال بتی پہ مر گیا ایک دن, لال بتی پہ مر گیا ایک دن, روپ دلہن کا دھارے خواجہ سرا. واہ 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 کیا. لال بتی پہ مر گیا ایک دن, روپ دلہن کا دھارے خواجہ سرا. ہائے رنگین شرارے خواجہ سرا, کیا بات. پھر رہے ہیں کنوارے خواجہ سرا. بہت خوب بہت خوب. جی عبدالباسط طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ کے ساتھ بہت سے ادبی لطیفے بنتے ہوں گے, غیر ادبی لطیفے بنتے ہوں گے. آپ زندگی کے چند واقعات ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں.
ادبی لطائف یقیناً زوم کے دوران جن دنوں میں ہم بہت سے مختلف شعراء کے ساتھ روزانہ 2-3 مشاعرے ہم لوگوں نے اسکیجول کیے ہوتے تھے کہ 8 سے 9 بجے تک ہم پاکستان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، 9 سے 10 بجے انڈیا میں ہیں، اور 3-4 گھنٹے کے بعد انگلینڈ جی سے کچھ گروپ کو لیا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انڈیا کا ہی تھا وہ مشاعرہ، جی جس میں ایک بڑے اچھے بڑے نامی شاعر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ تھے، وہ آن لائن ہوئے ہیں، اور ہم سب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی، استاد شاعر تھے، تھوڑا بعد میں انہوں نے پڑھنا تھا، اور بڑی خوبصورت سی انڈین سٹائل کا شیروانی پہنی، اور انہوں نے جناح کیپ ٹائپ کا ایک ہیٹ بھی لیا ہوا جی پہنا ہوا ہے. تو داد دے رہے ہیں اور بڑا انگیج ہیں وہ مشاعرے میں، اور ایک دم سے بیک گراؤنڈ میں دروازہ کھلتا ہے اور ان کی اہلیہ کی آواز آتی ہے جی کہ آپ کیا ہر وقت بن ٹھن کر ادھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. مجھے ایک دم سے تھوڑا، میں ٹیکنیکل معاونت بھی میں ہی کر رہا تھا اور نظامت بھی کر رہا تھا، جی تو مجھے ایک دم سے وہ ماؤس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو میوٹ کرتے کرتے ان کی دلہن کی آواز جو تھی وہ آن ایئر ہو گئی. جی تو بعد میں پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پروگرام کے بعد کہ باسط میاں اگر ہو سکے تو یہ ہماری آواز کو ایڈٹ کر دیجئے گا. جی جی میں نے کہا ایڈٹ تو نہیں ہو سکے گی، اب میں پورے کا پورا جو یہ ہمارا پروگرام ہے جی جی اس کو یوٹیوب پہ نہیں لگاؤں گا، جی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں تھا کہ میں خالی اس آواز کو ایڈٹ کروں، اور ٹائم بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس کینیڈا میں. تو پھر میں نے اکثر ایسا ہو جاتا ہے. میں بھی آن لائن عالمی مشاعروں کی نظامت کرتا ہوں، تو اکثر لوگ جو ہے نا ان کے پیٹ تک جو ہے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے کیمرے میں زوم کے اوپر. تو میرا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں بھی یہاں تک نظر آتا ہوں، اور جہاں تک اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہم اتنا دکھا لیں. تو اکثر جو ہے نا میں ٹی شرٹ کے نیچے وہ پہنا ہوتا ہے میں نے کچھا، لمبا کچھا جو ہے، شارٹ ٹراؤزر. تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں، پھر تو آپ میرے ہی بڑے بھائی ہیں. اور میں نے محسوس کیا کہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ جو بڑے سینئر شاعر ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایسے کیا ہوتا ہے. جی احباب ذی وقار ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عبدالباسط طاہر صاحب. عبدالباسط طاہر صاحب کیلگری کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور وہاں پر اردو ادب کی آبیاری کر رہے ہیں. آپ کی 4 کتابیں چھپ چکی ہیں. آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں اور مصور ہیں. پاکستان وزٹ کے دوران انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو آپ پاکستانی دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب دوستوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے دعوت دی. اتنی خوبصورت دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور اسپیشل ٹی وی اور آپ کے تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. ہم دنیا کے اور بہت سے ممالک میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن گھوم پھر کر ہمیں اپنا وطن بہت یاد آتا ہے. اس ملک کی قدر کریں، بہت خوبصورت جگہ ہے. اور ہم نے اس جگہ سے ہی اپنی بچپن کی اپنی تمام ٹریننگز جو تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، پیار محبت سے رہنا، وہ یہیں سے سیکھا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس کو اپلائی ہم دوسرے ملک میں جا کے کر رہے ہیں. تو پاکستانی دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ملک کی قدر کریں، اور یہ بہت خوبصورت ملک ہے، اسے پیار کریں. بہت شکریہ جناب عبدالباسط طاہر صاحب، آپ تشریف لائے. احباب ذی وقار اسپیشل ٹی وی کا پروگرام مزاحیہ مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.